اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی السلام علیکم۔ آج میرے پیش نظر جو کتاب ہے وہ جرمنی میں مقیم ایک بہت ہی منفرد لب و لہجے کی شاعرہ، افسانہ نگار، محقق یعنی ڈاکٹر عشرت معین سیما کی کتاب شعری مجموعہ جنگل میں قندیل کے عنوان سے ہے، جس کے حوالے سے میں 43ویں سنت توشی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ سنت توشی کی ابتدا سے پہلے میں چند باتیں آپ کی گوش گزار کرتا چلوں۔ پہلی بات کہ آپ اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک ملاحظہ فرمائیے، اسے لائک فرمائیے، اپنے گراں قدر کمنٹ سے نوازیے، اپنے حلقہ احباب میں شیئر کیجیے اور پسند فرمائے تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی فرمائیے۔ دوسری بات یہ کہ آپ کو اس سنت توشیح کے دوران آپ کی بہت ساری تصاویر، کچھ کتابوں کے عکس، کچھ صفحات کے عکس بھی دیکھنے کو ملیں گے۔ اس کے علاوہ ایک وضاحت یہاں مزید کرتا چلوں کہ میں جو سنت توشیح سے پہلے تعارف کے حوالے سے جو کچھ بیان کرتا ہوں وہ اپنی محدود معلومات کی بنیاد پر ہوتی ہیں۔ ممکن ہے کہ بہت سارے حوالے میری طرف سے رہ جاتے ہوں، جس کے لیے میں پیشگی معذرت خواہ ہوں۔ تو آئیے پہلے ڈاکٹر عشرت معین سیما سے ہم تعارف حاصل کرتے ہیں۔ عموماً خواتین اپنی تاریخ پیدائش تو شاید بتا بھی دیتی ہیں، لیکن سن پیدائش بتانے سے گریز کرتی ہیں، لیکن ڈاکٹر عشرت معین سیما نے بڑی حوصلے اور میں کیا عرض کروں کہ انہوں نے اپنی تاریخ پیدائش مجھے بتائی، یعنی 6 جون 1968 کی پیدائش۔ آپ کے والد کا نام محمد معین الدین چشتی، جبکہ والدہ زبیدہ معین۔ آپ کا تعلق صوبہ بہار سے، صوبہ بہار انڈیا سے۔ والد نے ڈھاکہ سے گریجویشن کی اور کراچی سے LLB کرنے کے بعد وزارت داخلہ میں ملازم ہو گئے۔ والدہ جز وقتی بنگلہ زبان کی مدرس ہیں۔ آپ کو بنگلہ زبان پر بہت عبور حاصل ہے۔ عشرت اپنے والدین کی 8 اولاد میں 6 نمبر پر ہیں، یعنی 5 بہنیں اور 2 بھائی میں یہ 6 نمبر پر ہیں۔ اب میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ عشرت معین سیما نے کراچی سے ماس کمیونیکیشن میں ماسٹر اور جرمنی سے ماسٹر انڈالوجی اور ابلاغیات، بعد ازاں لسانیات میں PhD کی ڈگری حاصل کی۔ جرمنی محکمہ داخلہ میں مترجم اور جنوبی ایشیا کی ماہر لسانیات۔ فری یونیورسٹی برلن کے ایک انسٹیٹیوٹ میں اردو ہندی کی مدرس، مترجم اور محقق ہیں۔ آپ 1991 میں انور ظہیر رہبر کی شریک حیات بنی۔ انور ظہیر رہبر بھی اچھے شاعر اور افسانہ نگار ہیں۔ میری اطلاع کے مطابق انور ظہیر رہبر کا افسانوں کا ایک مجموعہ عکس آواز کے عنوان سے شائع ہو چکا ہے۔ آپ 1991 میں انور ظہیر رہبر سے شادی کے بعد جرمنی صدار گئیں۔ آپ کی ماشاءاللہ 2 بیٹیاں ہیں۔ آپ نے والد اور بڑی بہن سے متاثر ہو کر لکھنا شروع کیا۔ جرمنی میں پہلا ادبی جریدہ نئی کاوش اور ادبی ریڈیو برلن کی بنیاد رکھی۔ آپ 2 ادبی تنظیموں سے بھی وابستہ ہیں۔
آپ کی بیشتر کتابیں کچھ چند کتابیں زیک بکس نے شائع کی ہے. آئینہ مشکل میں ہے اور دیوار ہجر کے سائے یہ ہمارے رنگ ادب پبلیکیشنز نے کراچی سے شائع کی ہے. اور قندیل، جنگل میں قندیل جو میرے پیش نظر ہے وہ بیلا پبلیکیشنز اسلام آباد میں شائع کی ہے. آپ کی پہلی کتاب ایک سفر نامہ ہے جو اٹلی کی جانب گامزن کے عنوان سے 2015 میں منصہ شہود پر آیا. یہ سفر نامہ ریختہ پر بھی موجود ہے. گرداب اور کنارے 2016 میں افسانوں کا مجموعہ. جنگل میں قندیل 2017 میں شعری مجموعہ. جرمنی میں اردو، تاریخی و لسانی زاویے اور سماجی رابطے 2018 عیسوی میں. آئینہ مشکل میں ہے شاعری 2019 عیسوی میں. دیوار ہجر کے سائے افسانے 2020 عیسوی میں. جو متوقع کتابیں ہیں ان میں اداریوں کا مجموعہ، اداریہ نویسی اور پاکبان انٹرنیشنل کے اداریے. اس کے علاوہ ملا نصیر الدین حقیقت یا تصور. تیسری کتاب کہانیاں اور تبصرے. ڈاکٹر عشرت معین سیما اپنی کتاب جرمنی میں اردو کے حوالے سے رقم تراز ہیں کے بعد جب ادبی رسائل یا انٹرنیٹ کے ادبی فورم کی ہو تو وحید قمر کے نام اور فیس بک پر مقبول عام عالمی افسانہ فورم کا ذکر کیے بغیر نامکمل ہے. وحید قمر کے بقول عشرت معین سیما کی یہ کتاب جرمنی میں اردو کے حوالے سے ایک تحقیقی کتاب ہے. اس میں کل 20 ابواب ہیں. چند موضوعات مثلاً جرمنی میں اردو کا ایک جائزہ، جرمنی میں اردو کا حال، اردو زبان میں جرمن ادب کے تراجم، اردو زبان کے یورپی زبانوں کے ساتھ لسانی رابطے اور جرمن زبان کے ساتھ تعلقات، گوئٹے اور اقبال کے افکار و فن، جرمن اور اردو ادب میں ایک رابطہ، جرمنی میں اردو زبان و ادب سے وابستہ تنظیموں، شعراء، ادباء اور خدمتگاروں کا مختصر احوال وغیرہ. آپ کو بہت سے اعزازات اور اسناد سے نوازا گیا. یورپ اور جنوبی ایشیا کی جامعات، تنظیموں اور اداروں سے سند و انعامات حاصل کیے. کراچی آرٹس کونسل میں برپا ہونے والی عالمی اردو کانفرنس میں بھی آپ خصوصیت کے ساتھ شریک ہوتی رہتی ہیں. اب جنگل میں قندیل کے حوالے سے یہ کتاب 192 صفحات پر مشتمل ہے. اس کا انتساب اپنے رفیق حیات انور ظہیر کے نام ہے جو میری زندگی کے کارواں کے رہبر ہیں. اس کتاب میں شمس فریدی کا مضمون، فاروق عادل اسلام آباد ان کا مضمون ہے، حمیرہ راحت کا مضمون ہے اور عشرت معین سیما نے عرض کیا ہے کہ عنوان سے اپنا مضمون تحریر کیا ہے. اس میں ایک حمد، ایک دعا، 2 نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم، 36 نظمیں، 76 کے قریب غزلیں اور اس کے علاوہ 3 قطعات اور 3 مختصر نظمیں شامل ہیں. 1-2 شعر آپ کو میں سنانا چاہتا ہوں کہ دعا کا ایک شعر ہے کہ میری ان سے نسبت ایسی، میرا شجرہ ان سے جڑا ہے. اور غزل میں
کا یہ شعر کہ کس شوق سے وہ مانگ رہے تھے نماز میں، ہم یاد آ گئے تو دعا ہی بدل گئی۔ اور یہ شعر دیکھیے گا کہ کیسی گرانی ہے عزت کی روٹی میں، اس سے سستی ایک بندوق کی گولی ہے، اور پوچھ رہی ہے اپنی ماں سے ایک بیٹی، بیاہ کے معنی زیور لہنگا چولی ہے، اور خود غرضی کے دور میں سیما رشتوں سے امیدیں رکھتی ہے، کتنی بھولی ہے۔ تو آئیے اب صنعت توشی، چورخی یا چہار رخی ملاحظہ فرمائیے، اور اس صنعت توشی کے بارے میں بتاتا چلوں کہ اس کے ہر مصرعے کے پہلے اور آخری حرف کو ترتیب دے کر عنوان حاصل ہوتا ہے، اور اس میں نے ان کی کتابوں کے ناموں کو اپنی شعری ضرورت کے مطابق کچھ تبدیل کر کے بھی استعمال کیا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ میں نے یہ صنعت توشی جہاں جنگل میں قدیل کے نام تحریر کی ہے، اور اس کے تمام مصروں کے پہلے اور آخری حرف کو جب آپ ترتیب دیں گے تو آپ کو یہ عنوان حاصل ہوگا، یعنی جنگل میں قندیل۔ تو صنعت توشی کی طرف بڑھتا ہوں کہ جہان حرف و قلم پر ہے فکر و فن کا راج، اور جمال فکر و نظر کا سجا ہے سر پر تاج، جمال فکر و نظر کا سجا ہے سر پر تاج، اور نمایاں نام ہے جن کا ہر ایک سخن روشن، نظر نظر میں ضیا بار جن کا طرز سخن، اور گما کی بات سے پیدا کریں یقین کے رنگ، گوہر شناس کے عالم بھی ہو رہا ہے دنگ، اور لگا کے خیمہ امید جب ہوئے بے کل، لٹائے گہرے تمنا جو گامزن ہوئے کل، اور ملے تھے راہ میں گرداب اور کنارے کم، مسرتوں کے تھے میلے اٹھائے جتنے قدم، یہ آئینہ ہے جو مشکل میں ہے ہر ایک گھڑی، یہ ایک امید کے اردو ہے جرمنی میں بڑی، یہ ایک امید کے اردو ہو جرمنی میں بڑی، اور نوید وصل ہے دیوار ہجر سائے میں، نشان راہ ایک قندیل کوئی جنگل میں۔ میں یہاں آپ کو بتاتا چلوں کہ ان کی جو کتابیں آئی ہیں اس کی تفصیل تو میں بتا چکا ہوں، تو ان کے ناموں کو بھی میں نے اس میں استعمال کرنے کی کوشش کی ہے کہ نوید وصل ہے دیوار ہجر سائے میں، نشان راہ ایک قندیل کوئی جنگل میں، اور قلم کی ضوء سے ہے روشن یہاں تمام ورق، قبول و رد کی حکایت یقین کے سارے سبق، نشاط زاں ہے محبت کے سارے سر و سمن، اور نگار شوق سے رنگین ہے یہ سارا چمن، دیار غیر میں رہ کر کریں سخن آباد، دوام اردو کا ہندی کا ایک چمن دلشاد، یہی شناخت بہت منفرد بنی ان کی، یقین کے ساتھ جلائے چراغ آگاہی، اور لباس حرف و قلم سے جڑے ہیں فکر و خیال، لکھے ہیں جو بھی ہیں ان میں تو لفظ لفظ کمال، کہانیوں میں حقائق ہیں غزلیں ہیں بے باک، کمال آپ کا لہجہ کمال ہے ادراک، یوں ہی تو ہوتے نہیں اہل فن کے نام بڑے، یہ کام ایسا ہے جس کو ہر ایک کیسے کرے، اور نبھانے پڑتے ہیں ہر حال میں ہے وہ پیمان، ندائے حق ہی سے ہوتی الگ ہے یہ پہچان، الگ ہے آپ کا انداز فکر بھی ہے جدا، انوکھا پن بھی ہے ظاہر ہر ایک ذکر سوا، میری دعا ہے کہ عشرت رواں رہے یہ قلم، میرے کریم تو رکھنا عظیم کا یہ بھرم۔ اور اسی کے ساتھ آپ تمام احباب سے
اجازت کا طالب ہوں، اس یقین اور امید کے ساتھ کہ آپ نے پوری ویڈیو ملاحظہ فرمائی ہوگی، اسے لائک شیئر بھی کیا ہوگا اور سبسکرائب بھی ضرور فرمایا ہوگا، جس کے لیے میں بے حد ممنون ہوں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔